السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھیں؟ آج ہم آپ کے لیے صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نیت کیسے کریں، صلاۃ التسبیح میں کتنی رکعتیں پڑھیں گے اور صلاۃ التسبیح میں کون سی صورتیں پڑھنی ضروری ہیں، صلاۃ التسبیح میں کون سی تسبیح پڑھی جائے گی اور یہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے، اس نماز کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے، ایسی تمام تر باتیں آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، جنہیں جان کر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے، صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، ہو سکے تو آپ اس نماز کو روزانہ پڑھ لیں، اور اگر نہ ہو سکے تو جمعہ کے دن اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ اگر جمعہ کے دن بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینہ میں ایک بار ضرور اس کو پڑھ لیں۔ اگر مہینہ میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ اگلے گناہ ہوں، پچھلے گناہ ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، چھپ کر کیے گئے ہوں یا علانیہ کیے گئے ہوں، اللہ رب العالمین تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ ہمیں یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ، سب سے پہلے آپ اس نماز کی نیت کر لیں۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے، یا اگر زبان سے نیت کریں تو ایسے نیت کریں، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح۔ اگر صرف دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو ایسے بھی نیت ہو جاتی ہے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیں اور سب سے پہلے ثنا پڑھ لیں۔ ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ قیام کی حالت میں اس تسبیح کو پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملا لیں۔ سورت کے مکمل ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی قیام کی حالت میں 25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ 15 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے اور 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھیں۔ قیام کی حالت میں یہ تسبیح ہوگی 25 مرتبہ۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور قوما کی حالت میں یعنی رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سجدے کی حالت میں یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور جلسہ کی حالت میں یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور دوسرے سجدے میں بھی سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ایک رکعت مکمل ہونے پر 75 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے یہ تسبیح سورۃ الفاتحہ ملانے سے پہلے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں، پھر بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ اور سورت ملائیں اور پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں اور پھر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں،
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع سے اٹھیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر قوما کی حالت میں رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں. اسی تسبیح کو پھر سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ والی تسبیح پڑھیں. پھر سجدہ سے اٹھیں اور جلسہ میں بیٹھیں 2 سجدوں کے درمیان، اور اس بیٹھنے کی حالت میں بھی اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائیں اور قعدہ اولیٰ میں اتحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیریں گے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اب تیسری رکعت میں سیم وہی طریقہ ہوگا جو ہم نے پہلی رکعت میں سیکھا تھا، یعنی سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے. پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں. رکوع سے اٹھیں قوما کی حالت میں، پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدہ میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر سجدہ سے اٹھیں اور سجدے کے درمیان میں بیٹھ کر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. چوتھی رکعت میں سب سے پہلے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں، پھر بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ ملائیں، اور سورت ملانے کے بعد سورت کے مکمل ہونے کے بعد اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. رکوع کی حالت میں رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر رکوع سے اٹھ کر اس تسبیح کو پھر 10 مرتبہ پڑھیں اور رکوع سے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی حالت میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے اٹھ جائیں اور بیٹھ کر سجدے کے درمیان میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں. پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھیں اور پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں. قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھ کر دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر لیں. یہ تھا صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ. ہر رکعت میں صلاۃ التسبیح میں اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے. اس طرح 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جاتی ہے. سوال یہ بتاتا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے. تو یہ نماز ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے سوائے 3 اوقات کے. پہلا، نماز فجر سے لے کے صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد زوال کے ٹائم بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک اس نماز کو پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نوافل نہیں ہو سکتے، نوافل پڑھنے جائز نہیں. اس کے علاوہ جس وقت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی. افضل طریقہ یہ ہے کہ اس نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر کو پڑھا جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سورت کو پہلی رکعت میں پڑھیں. دوسری رکعت میں سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اور تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کو پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الاخلاص کو پڑھیں. یہ افضل طریقہ ہے، ورنہ کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. امید ہے آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا. صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اجازت دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.